یہ اس نعمت کا اہل تھا بھی کہ نہیں، اور جب لے کر آزماتا ہے نقصان کر دیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مال و دولت تھا ہاتھ سے نکل گیا، تو اب اس کا رویہ، اس کا رد عمل، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا یہ رب کریم کا سچا بندہ ہے کہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب دیتا ہے تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جب لیتا ہے تو صبر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ صبر کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دھرنا نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس میں راضی رہ کر اس حال کو اگر پسند نہیں کرتے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنا، صبر یہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ رب کریم نے جس حال میں رکھا تو پہلے تو بندہ، پھر اگلی اس سورہ کے آگے بھی رب کریم نے بندوں کی اس ایک خاص عادت کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے تو اس کی وجہ آزمائش نہیں ہوتی، انسان کی اپنی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان کیا ہے کہ اسے اپنی غلطی نظر نہیں آتی، گناہ کر لے تو شیطان پہ ڈال دیتا ہے، برائی کر لے تو شیطان اور دوست اور نفس پر ڈال دیتا ہے، تو اپنے آپ کو اس غلطی کو اون نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس غلطی سے بری ذمہ تصور کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کر لے تو برائی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کی دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی غلط کام ہو جائے تو غلط کام کو غلط کہنے کے بجائے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے جھوٹے دلائل کرتا ہے، لفاظیاں کرتا ہے، الفاظ کی صنائیاں کرتا ہے، لیکن یہ الفاظ کا کھیل، یہ جھوٹ، یہ دغا اس کی ذات تک یا لوگوں تک محدود ہے، لیکن اس ذات کے سامنے نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ اپنے دل کی اصل حقیقت کو کیا کر سکتا ہے، چھپا سکتا ہے۔ تو اس سورہ کا مضمون یہ تھا، مختصر سی اس کی تشریح ہوگی۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ والفجر، صبح کی قسم۔ کس کی قسم؟ صبح۔ صدیوں سے، ہزاروں سال سے سورج غروب ہوتا ہے اور پھر سورج صبح کو نکلتا ہے، ہمارے سامنے روشنی کرتا ہے۔ کہا کہ والفجر، صبح کو تم دیکھو، ہر روز صبح ہوتی ہے، ہر روز صبح ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے اندھیرے کے بعد، اس کی قسم، تم روز اس کو دیکھتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، روشنی کا مشاہدہ کرتے ہو۔ فرمایا والفجر، اس کی قسم، صبح کی قسم، اسی قسم، صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ کس کی قسم؟ اب وہ 10 راتیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں بھی ہیں، رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بھی ہیں، اور محرم کی 10 راتیں بھی ہیں، اس میں برکت والی راتیں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ برکت والی راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، جف اور طاق کی قسم، مخلوق کی قسم اور خالق کی قسم، مخلوق کی قسم اور خالق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے، جب وہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، پہلی قسم بھی دن کی ہے اور آخری 5ویں قسم کس کی ہے؟ رات کی ہے، بیچ میں خالق اور مخلوق کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ رب کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح دن اور رات ایک ترتیب سے، ایک نظم سے، ایک پلاننگ سے تمہارے سامنے آتے ہیں، نہ دن رات کو رات سے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے آگے نکلتی ہے، تم اس میں ایک نظم و ضبط دیکھتے ہو، ایک ترتیب دیکھتے ہو، تم اس میں ایک حسن دیکھتے ہو، نفع دیکھتے ہو۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ اس بات کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جن حقیقتوں کا، جن چیزوں کی میں نے قسم کھائی ہے، اور تم میں سے ہر ایک اگر اس پر غور و فکر کرے گا تو اس کی فوائد، اس کے ثمرات اور اس میں پوشیدہ حکمتوں کو وہ جان لے گا۔ تو اب اس میں جواب قسم جو تھا، قسم جو کھائی جا رہی ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبح کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جف اور طاق کی قسم، رات کی قسم، تم ضرور بضرور مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ لتبعثن، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح دن، ہر رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، ہر دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، جس طرح مخلوق یقینی بات ہے، خالق ایک سچائی ہے، مخلوق ایک سچائی ہے، جف اور طاق ایک سچائی ہے۔ کہا کہ اسی طرح یقینی، حتمی، قطعی اور سچائی یہ بھی ہے کہ تمہاری یہ زندگی جب ختم ہوتی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، دوسری زندگی کی ابتدا ہے۔
لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں ایک ایک چیز کا تمہیں مبعوث کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا تم سے کیا کیا جائے گا؟ حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی اگر خیر کی ہوگی دیکھو گے تم اسے، ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی جانو گے بھی اور دیکھ کے مانو گے۔ انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کے اعضاء اس پر گواہی دیں گے، وقت گواہی دے گا، جگہ گواہی دیں گی، نامہ اعمال گواہی دیں گے، دوست احباب جن کے سامنے برائی ہوئی وہ گواہ بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اس مرنے کے بعد، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ فرماتا ہے میں نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، عقل والوں کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ خالق اپنے مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک سچائی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ کچھ قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم فرعون کا ذکر کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، اہلیتیں دی تھی، مال دولت کی کثرت دی تھی، لیکن اخلاقی بیماریوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اخلاقی بیماریوں نے، کردار کی بیماریوں نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ کچھ قوموں کے نمونے ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو اونچے اونچے ستونوں والی تھی، لمبی لمبی عمارتوں والی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، طاقتور تھے، تگڑے تھے، ان کی مثل دوسرے علاقوں میں ان کی مثل لوگ نہیں تھے۔ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کے بارے میں تمہیں نہیں پتا کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے غار بنائے ہوئے تھے، محل بنائے ہوئے تھے، سنگ تراشی کے ماہر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے پہاڑوں کے اوپر اپنا مسکن بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنائی ہے، نہ یہاں سیلاب آ سکتا ہے، نہ ہمیں یہاں کوئی خوف ہے، یہ مضبوط ہیں، پائیدار ہیں، بارش ہو، تیز ہوا ہو، سیلاب ہو، کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کو میں نے ہی دی ہوئی طاقت تھی، ان کی اس اخلاقی بیماری، ناشکری، کردار کی یعنی بیماری نے، کردار کے نقص نے ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تیسری قوم کا ذکر کیا وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، اس کی تعداد بڑی زیادہ تھی، خیمے جب لگتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں جب اس کا لشکر جہاں پڑاؤ ڈالتا تھا وہاں خیمے لگ جاتے تھے، اور میں وہ فرعون ذی الاوتاد۔ لیکن ہوا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، اللہ فرماتا اس کو مال دیا، دولت دی، سلطنت دی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ شہروں کے اندر، ملک کے اندر سرکشی کی، بغاوت کی، رب کے ساتھ اعلان جنگ کیا، رب کا انکار کر دیا، دینے والے کا انکار کر دیا۔ کس کا انکار کر دیا؟ ایک بندہ پیاسا ہو اور وہ چشمے سے پانی پیے اور کہے کہ میں چشمے کو نہیں مانتا، چشمہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چشمہ اگر بند ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ پیاسا پیاسا، وہ پانی ختم ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ مر جائے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے، اخلاق سنوارنے کے بجائے، اللہ کے حضور شکر گزار بندہ بننے کے بجائے زمین پر فساد پھیلایا۔ کیا پھیلایا؟ فساد پھیلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کو سزا ملی، ایک خاص حد تک ان کو دیکھا گیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارا رب ہر ایک کو طاق میں ہے، ہر ایک کی طاق میں ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کی افکار، اس کی نیتیں، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا استقبال، وہ جو چاہ رہا ہے، جو چاہے گا، اس نے جو چاہا، اس نے جو نیت کی، جو کرے گا، جو کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ پھر 2 قسم کے لوگوں کی بات کرتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہا کچھ لوگ تو ایسے ہیں، انسان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں دے کر آزماتا ہے تو کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے شکر گزاری کا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اچھی بات ہے، ناشکرانی ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی، میرے رب نے مجھے نعمت دی۔ کہا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کو جو رزق عطا کیا تھا، جو نعمتیں عطا کی تھی، اگر اللہ ان میں سے کچھ لے لیتا ہے یا ساری لے لیتا ہے تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
میں رب نے مجھے ذلیل کر دیا؟ کیا تو رب نہیں ذلیل، اللہ فرماتا ہے میں نے ذلیل کیا تو وجہ یہ نہیں تھی، وجہ کچھ تھی، وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کلا، سنو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے بے وجہ کہ تمہیں نعمتیں دی، تم شکر گزاری کر رہے تھے، وہ نعمت میں نے لے لی، بلکہ بات یہ تھی کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ میں نے جو مال دیا تھا تو اس میں غریبوں کا بھی حصہ تھا، تمہارے غریب رشتہ داروں کا بھی حصہ تھا، یتیموں کا بھی حصہ تھا، تم نے ان کی عزت، غریب کی توہین کی، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، اس کی عزت نفس کو کیا کیا؟ مجروح کیا، تکبر پہ مبتلا ہو گئے۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود بھی نہیں دیتے تھے اور لوگوں کو بھی دینے نہیں دیتے تھے کہ نہ دو، کیا کرو گے؟ خرچ کرو گے، ان چیزوں میں خرچ کرو گے تو مال کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، اور مسکین کو کھلانے پر بھی تم نے ایک دوسرے کو ترغیب نہ دی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تیسری وجہ، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، کوئی نعمت چھن جانا، اللہ آزما رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ اس بندے نے کوئی غلطی کی ہو، اور بعض اوقات نعمت انسان کی اپنی بے تدبیری کی وجہ سے، اپنی کسی غلط حرکت کی وجہ سے، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی برائی کی نحوست کی وجہ سے کوئی نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ ہم سے کوئی نعمت چھنتی ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے، اپنی غلطیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ کس پر ڈال دیتے ہیں؟ شیطان پہ ڈال دیں گے، فلانے پہ ڈال دیں گے، فلانے پہ ڈال دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میں تو ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ مال میراث تمہارے کسی بندے کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد چھوٹی ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، لیکن وہ چھوٹے ہوں تو تم جاتے ہو تقسیم کرنے کے بجائے وہ سارا کا سارا کھا جاتے ہو۔ اس کی ایک صورت ہمارے روز کے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس جو مر جاتا ہے اس کا مال میں اس کے ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ کس کا حق ہوتا ہے؟ ورثاء کا حق ہوتا ہے، اور ورثاء میں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے یا نابالغ بچی ہے اس کا بھی اس میں حق ہے، چاہے ایک پین ہی کیوں نہ چھوڑ کے گیا ہو۔ تو ہوتا کیا ہے، یہاں بندہ مرا، رشتہ دار آ گئے، 5 دیگے لے آؤ، یہ ٹینٹ لگا دو، یہ لے آؤ، فلانا لے آؤ، کھانا لے آؤ، دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پیسے کون دے گا؟ جو مرا، اس کے مال سے جاتے ہیں، وہ تو غم میں تھے، اس کے مال سے جاتے، اس میں تو سب کا حق تھا، سارے ورثاء۔ اگر نابالغ بچہ ہے اس کے مال سے تو آپ صدقہ کر ہی نہیں سکتے، نابالغ بچے کے مال سے تو اجازت بھی دے دے تب بھی صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن رسم ہے بھائی ایصال ثواب سے کھانا کھلانے ہی نہیں۔ 3 دن تک ذمہ داری ہے کہ رشتہ دار، احباب، قریب کے پڑوسی ان گھر والوں کو کھانا پہنچائیں، ذمہ داری ہے، مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں 3 دن تک کیا وہیں دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دور کے رشتہ دار کھا سکتے ہیں، یہاں تو قریب کا پڑوسی خوش ہوتا ہے کہ آج یہاں کوئی مرا تو آج پلاؤ بنے گا، تو آج بریانی بنے گی۔ تیسرا، 10واں 40واں کرنا، اگر جیب میں گنجائش نہ ہو تو قرضہ لے کے نہ کریں، ایصال ثواب کر لیں، ایصال ثواب ہو جائے گا۔ کھانا کھلانا تیسرے میں 40ویں میں ضروری نہیں ہے، ایصال ثواب کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ آج کسی پر یہ وقت آیا ہے، کل خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد پر یہ وقت آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا کتنوں کے ساتھ، قرضہ لے کر انہوں نے اپنے رشتہ دار گاؤں سے آئے، ان کا خرچہ بھی وہی اٹھائے گا، دینے کے بجائے ان کا خرچہ بھی وہی اٹھائے گا، ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی وہی اٹھائے گا۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بندہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے غم میں تھا، تم نے تعزیت کیا کی، خیر خواہی کیا کی، ہمدردی کیا کی، اس پر اور بوجھ ڈال دیا۔ ہر ایک کی ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے۔ اس تیسرا 40واں جائز ہے، لیکن حدود اور قیود کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کہیں میت ہو جائے، آج فوتگی ہوئی، وہاں جا کے کھانا کھانا اس کے پڑوسیوں کا، تو روایت میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ طعام المیت یمیت القلوب، ایسے بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو تیسرا 40واں ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، جائز ہیں حدود اور قیود کے ساتھ، بالکل نہیں کہ جس طرح چاہو کرو۔ یہ کوئی دعوت کا وہ نہیں ہے، کوئی ضیافت نہیں ہوتی،
کوئی ضیافت نہیں ہوتی. جن کے پاس گنجائش ہے دیکھیں گنجائش ہے بھی کہ نہیں. وہ بندہ کیا بولتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا لوگ بولیں گے کہ باپ مرا تو کچھ کیا اس کالخ لگ جائے گی, خاندان والے باتیں بنائیں گے. اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں, اتنا ہی خیال ہے تو اپنی جیب سے خرچ کر لیں, ان پر بوجھ نہ ڈالیں. اگر بچے چھوٹے ہیں, گھر والے چھوٹے ہیں, وہ بندہ تنگ دست تھا تو اس سے پوچھیں کہ تیرے پاس پیسے, کوئی نہیں پوچھتا. رسم ہوتی ہے, کچھ چاہیے تو بتا دینا. ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا پوچھے گا, رسمی نہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں پوچھے گا. لیکن آرڈر ضرور دیے جاتے ہیں, بریانی بھی پکانا, قورمہ بھی پکانا, نان بھی ہوں, میٹھا بھی ہو. یہ دعوت ہے, کوئی شادی ہے, کوئی ولیمہ ہے, کوئی عقیقہ ہے کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو. میرے اپنے دوست کے ساتھ ہوا, کہتا ہے میرے والد کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہوا, اندر خواتین بھی تھی, چھوٹے بہن بھائی تھے, وہ رو رہے تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ باہر میرے پڑوسیوں نے, میرے آبادی والوں نے ٹینٹ کا انتظام کر دیا. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, ٹینٹ کا انتظام ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا, گھنٹے 2 گھنٹے بعد جو ہے 5 دیگیں چکن کی بھی آ گئی. میں نے کہا کوئی اللہ کا ولی ہے جو کیا کر رہا ہے, میرے جو مہمان آئے ہیں ان کو کھلا رہا ہے. تو کہا پھر مہمان نے کیا کھانا تھا, ارد گرد کے لوگ تھے وہ امٹ پڑے, خود ہی ڈال رہے تھے, خود ہی کھا رہے تھے. پھر تبصرے کر رہے تھے کہ بریانی اچھی ہے, بوٹیاں زیادہ ہیں یا نہیں ہے, میٹھا کیسا ہے. کہا کھا پی کے ہم دفنانے میں کفن دفن میں سارا معاملہ کیا. جب واپس آیا تو میرے پاس 50,000 کا بل آیا. ٹینٹ والے نے مانگا, بریانی والے نے مانگا. کہا مجھے پتہ ہی نہیں. کہا قرضہ لے کے دیا. اتنے دل سخت ہو گئے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, مال میراث کو اس طرح بھی کھایا جائے. یتیم بچہ اگر نابالغ بچہ, اس کا باپ مر گیا اور اس کے مال سے آپ صدقہ بھی نہیں کر سکتے, تیسرا بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ اجازت ہی کیوں نہ دے رہا ہو, نہیں کر سکتے تصرف. ایسا تصرف نہیں کر سکتے جس میں اس کا نقصان ہو, جس میں اس کا کیا ہو, نقصان. فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تو اس سے یہ نعمت چھینی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تو نے مال کو ہی سب کچھ بنا دیا تھا. مال سے بڑی کثرت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی تھی. تو حلال حرام کی تمیز بھول گیا تھا, اچھائی برائی کی تمیز بھول گیا تھا. تیرے ذہن میں یہ تھا کہ مال کماؤں جس طرح بھی آئے, دغا دے کر آئے, فراڈ کر کے آئے, جھوٹ بول کر آئے, جھوٹی قسمیں کھا کر آئے, دوسروں کا نقصان کر کے آئے. اللہ فرماتا اس بندے کو تو نہیں پتا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں, فرشتے تو لکھ رہے ہیں, نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے, تیری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. میں کلا اذا دکت الارض دکا دکن دکا, جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, تمہارا رب بھی تجلی فرمائے گا, فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان بولے گا کاش میں سدھر جاؤں, کاش میں سدھر جاتا, کاش میں اچھا ہو جاتا. اللہ فرماتا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اب نصیحت لینے کا کیا فائدہ, اب سدھرنے کا کیا فائدہ, وقت گزر گیا, وقت گزر گیا. یقول, کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کے کچھ آگے میں اپنی زندگی کے لیے, آخرت کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا میں نے. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد, اللہ فرماتا ہے اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی بندہ سزا نہیں دے گا جس طرح اللہ سزا دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد, جس طرح اللہ پکڑے گا اس طرح کوئی شخص پکڑ نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے برائی کی ہوگی, اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اچھائی میں گزاری ہوگی. اللہ فرماتا ہے انہیں کہا جائے گا جب وہ مر رہے ہوں گے, اس دنیا سے جا رہے ہوں گے, یا ایھا النفس المطمئنہ, اے او جان جو اطمینان والی ہے, ارجعی الی ربک, تو اپنے رب کی طرف لوٹ گا اس حال میں کہ راضیہ, تو اس سے راضی ہو, مردیہ, رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہو. پھر رب فرمائے گا فادخلی فی عبادی, تو داخل ہو جا میرے بندوں میں, وادخلی جنتی, اور پھر تو داخل ہو جا کس میں, میری جنت میں. تو علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ نے کہا پہلے میرے بندوں میں داخل ہو, پھر فرمایا پھر میری جنت میں داخل ہو. کہا کہ جب اللہ فرما رہا ہے تو میرے نیک لوگوں میں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ان کو داخل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی روحانی نعمتیں
نعمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جب جنت میں داخل کرے گا تو جسمانی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنائے، راضیہ مرضیہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہماری جان اور روح کو